السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حال ہی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے۔ آرمینیا کو روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ آذربائیجان کو ترکی کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اور ترکی کے توسط سے ہی پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کافی دن یہ جنگ جاری رہی ہے۔ بالآخر یہ جنگ آذربائیجان نے جیت لی ہے۔ اب اس پر مختلف تجزیے ہو رہے ہیں، کیونکہ حالیہ سالوں کے دوران یہ ایک پہلی کھلی جنگ تھی جو دو ملکوں یا دو قوموں کے درمیان لڑی گئی، اور اس کا نتیجہ بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ اور کیونکہ آذربائیجان ایک مسلم کنٹری ہے، اس لیے اس جنگ کے جیتنے پر کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے نان مسلم کنٹری تھا۔ اب تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ آذربائیجان نے کن عوامل کو استعمال کر کے یہ جنگ جیتی ہے۔ جو چیز سامنے آئی ہے فیصلہ کن طور پر، وہ ہے وہ ڈرونز جو ترکی نے آذربائیجان کو دیے تھے۔ اگرچہ آذربائیجان کے پاس اسرائیل کے دیے ہوئے بھی ڈرونز تھے، لیکن وہ اس میں ناکارہ ثابت ہوئے ہیں۔ ترکی کے ڈرونز نے آرمینیا کی ساری فوجی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے ٹینک اڑا دیے، اس کی آرٹری اڑا دیے، اس کے اسلحے کے ڈپو فیکٹریاں ساری نیست و نابود کر دی ہیں، اور بالآخر آرمینیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت آیا تھا اس جنگ کے دوران جب روس بالکل ترکی کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، لیکن رجب طیب اردوغان ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اب ترکی کے بنے ہوئے ڈرونز کو دیکھتے ہوئے، ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی نظریں اب ترکی پر جو ہے نا مرکوز ہو گئی ہیں۔ کل ہی کی خبر ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب ترکی کے ڈرون خریدنے جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب ترکی کے اندر ارامکو کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3-4 مہینے کے وقفے کے بعد جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر رہی ہے، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر آ رہے ہیں، اور اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ اب پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ ترکی کے یہ طیارے جو ہے ڈرون جو ہے وہ خریدے گا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ڈرون ہمارے پاس آ بھی گئے ہیں، اور ہمارے ان کی جو ہے یہاں ان کو آزمایا بھی جا رہا ہے پاکستان میں، ان کی کارکردگی کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چین نے بھی اپنے جدید ترین ڈرونز پاکستان کو دیے ہیں، تاکہ بھارت کی کسی بھی غلطی، کسی بھی زیادتی، کسی بھی جارحانہ قدم کا بھرپور طور پر پاکستان جواب دے سکے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترکی کے دیے ہوئے ڈرونز اور چین کے دیے ہوئے ڈرونز، بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ چین نے بڑی خاموشی کے ساتھ پچھلے 20-30 سال کے دوران ویسے تو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، لیکن بطور خاص جنگی ساز و سامان بنانے میں چین نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور آپ سن رہے ہو کہ چین نے لداخ میں ایسے ایسے ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کو الٹیاں لگ گئیں، سر چکرا گیا، اور وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کی جگہ پھر چینیوں نے فوجیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی نئی ایجادات ہیں جو چین نے تیار کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سی پیک کی بقا، کیونکہ اب چین اور پاکستان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اس لیے چین سمجھتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو جغرافی حیثیت ہے، جس میں گلگت بلتستان، KPK، پنجاب، بلوچستان اور سندھ، یہ ساری جو ہماری اکائیاں ہیں، ان سب کی موجودگی چین کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کا سی پیک ان تمام ہمارے صوبوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے جب وہ گوادر کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے اب چین وہ تمام جدید ترین ٹیکنالوجی بشمول ڈرون پاکستان کو دے رہا ہے، اور پاکستان نے اب کی دفعہ ماضی کے برعکس خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ 3-4 دن قبل چین اور پاکستان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر بھارت نے اب
کوئی بھی کسی بھی قسم کی حماقت کی تو اسے دونوں بازوں سے پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، اور اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے گی جب تک یہ جنگ جیتی نہیں جائے گی۔ تو آنے والا جو دور ہے یہ ڈرونز کا دور ہے، اور یہ اب یہ توپیں اور یہ ٹینک یہ قصہ ماضی بن چکے ہیں۔ اب ان کی وہ افادیت جنگی میدان میں نہیں رہی جو اب ڈرون کی ہو چکی ہے۔ تو دنیا دیکھے گی اور بھارت بھی دیکھے گا کہ اب کی بار اگر جنگ ہوئی تو پاکستان ایسے ایسے ہتھیار، ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا کہ بھارت کے کو نانی یاد آ جائے گی۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی اور ماشاء اللہ لائف اسٹائل کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جس نے ہمیں شناخت عطا کی ہے۔